اچھا دیکھیں، کل ایک لڑکی میں پوچھ رہی تھی کہ اس نے دوسرے لوگوں نے بھی تو نبوت کے دعوے کیے، تو مطلب اس کا عجیب طرز کیا ہے؟ تو دیکھیں، تاریخ میں بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت گزرے ہیں، لیکن ان میں سے بہت کم مدعی ایسے ہیں جن کے دعووں کی تعداد دو یا تین سے زیادہ نہیں۔ ہاں، مرزا قادیانی اس میدان میں بھی سب سے الگ اور جدا اور تیز رفتار ہے کہ مرزا قادیانی نے اس کثرت سے دعوے کیے کہ ان کا شمار ایک آدمی کے لیے بالکل محال ہے، مشکل ہے، اور پھر دعوے بھی اتنے ہیں مضحکہ خیز، یا یوں سمجھیں کہ ہنسا دینے والے، لطیفے، آپ اس کو لطیفے کہیں، یہ معلوم کرنا مشکل ہے، اور متضاد بھی اتنے ہیں کہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ مرزا قادیانی جاندار ہے یا بے جان ہے، انسان ہے یا کچھ اور ہے، مرد ہے یا عورت ہے، مسلمان ہے یا ہندو، مہدی ہے یا کوئی گمراہ کن، ولی یا نبی۔ چند دعوے آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیسا شخص تھا۔ یہ اس بس اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہی دیکھیں، کہتا ہے بشر کی جائے نفرت، کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں۔ کرم خاکی کہتے ہیں کیڑے کو، کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، نہ کیڑا ہوں اور نہ ہی میں کوئی انسان ہوں، یہ خود کو کہہ رہا ہے۔ کہتا ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر ہوں، یعنی میں انسان، بشر انسان کو کہتے ہیں، بشر کی جائے نفرت، جائے نفرت یعنی پیشاب کی جگہ جو ہے، میں انسان کی جائے نفرت ہوں اور انسانوں کی آر ہوں۔ آر کا مطلب یعنی میں انسانیت کے لیے جو ہے شرمندگی کا سبب ہوں، خود اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلوائیں کہ جو بعد کے اندر اسی کو جو ہے، اسی کے لیے اور اس کے ماننے والوں کے لیے جو ہے شرمندگی کا سبب بنا۔ اچھا، اس نے کہا میں سور مار ہوں، حدیث شریف میں میرا نام سور مار رکھا گیا کیونکہ مسیح کی تعریف میں ہے یقتل الخنزیر، کہ وہ خنزیر کو ماریں گے، تو اس لیے میرا نام سور مار ہے۔ استغفر اللہ، دیکھو کیسے اس نے اپنے نام رکھے، اپنے آپ کو سور مار کہہ رہا ہے۔ اچھا، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا کہ امین الملک جے سنگھ بہادر، یعنی میرا نام امین الملک جے سنگھ بہادر، تو یہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اس نے دعویٰ کیا۔ اچھا، آگے کہتا ہے خدا نے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے، ایسے ہی میں ہندوؤں کے لیے بطور اوتار کے ہوں۔ دیکھو، اوتار یعنی میں ہندو ہوں۔ اچھا، کہتا ہے خدا تعالیٰ نے بار بار میرے پر ظاہر کیا کہ جو کرسچن آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے، آریوں کا بادشاہ۔ اچھا، آگے دیکھیں، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہاں خاتم الانبیاء ہونے کا، خاتم الاولیاء ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ کہتا ہے وَأَنَا خاتم الاولیاء، میں خاتم الاولیاء ہوں، یعنی میرے بعد کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، میں سب سے آخری اللہ کا ولی ہوں۔ اچھا، آگے پھر اس نے دعویٰ کیا کچھ عرصہ گزرتے ہوئے، کہتا ہے میں مجدد ہوں اور میں مہدی ہوں۔ خود یہ کہتا ہے میں وہ مجدد ہوں جو خدا تعالیٰ کے حکم سے آیا اور بندہ مدد یافتہ ہوں، اور وہ مہدی ہوں جس کا آنا مقرر ہو چکا ہے، اور وہ مسیح ہوں جس کے آنے کا وعدہ تھا۔ دیکھو، پہلے اپنے آپ کو مجدد کہا، اسی ایک بات کو اگر بندہ لے لے تو اس کے جھوٹ جو ہیں وہ ثابت ہو جائیں گے۔ پہلے یہ کہتا ہے میں مجدد ہوں، مجدد کہتے ہیں کہ جو شریعت کے اندر لوگوں نے غلط باتیں شامل کر دی ہوں تو وہ ایک ایسا اللہ کا بندہ آتا ہے، ہر صدی میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو شریعت صحیح اور واضح طور پر جو ہے بیان کرتا ہے، اسے مجدد کہتے ہیں۔ اس نے پہلے کہا کہ میں مجدد ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں تو مہدی ہوں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان جو ہے وہ قرب قیامت آئیں گے، تو یہ انشاءاللہ اس پر آگے سبق آنے والا ہے، اس میں بھی جو ہے آپ کو بتایا جائے گا۔
اچھا، پھر اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا۔ اچھا آگے چلیں، اس کے دعوے پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل آتی جائے گی، یا جب کبھی موقع ملا تو ان کی تفصیل بتائیں گے۔ کہتا ہے کہ ایک شخص نے میرے پاؤں کو چوما اور میں نے اسے کہا کہ حجر اسود میں ہوں۔ واقعی اگر بندہ دیکھے تو دل کی سختی کے اعتبار سے یہ پتھر اور رنگت کے اعتبار سے بالکل کالا تھا، تو یعنی اپنے آپ کو حجر اسود ہونے کا جو ہے بھی دعویٰ کیا کہ میں ہی حجر اسود ہوں۔ استغفر اللہ۔ اچھا آگے دیکھیے اس کے کتنے لطیفے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس مرزا قادیانی کو کا نبی کہنا تو جو ہے وہ تو غلط ہے، لیکن اس کو جو ہے اگر لطیفہ کہا جائے تو یہ شاید اس کی کردار کی صحیح عکاسی کرتا ہو۔ کہتا ہے خدا نے اپنے الہامات میں میرا نام بیت اللہ رکھا ہے، یعنی یہ کہتا ہے میں بیت اللہ ہوں۔ اچھا آگے کہتا ہے میں خود قرآن ہوں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے الہام ہوا کہ میں تو بس قرآن کی طرح ہوں۔ یہ سب باتیں اس کے تذکرہ کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ ان قادیانیوں کا قرآن، جس کو وہ قرآن کہتے ہیں، اس کا نام ہے تذکرہ۔ تو یہ ساری باتیں یعنی ان کے قرآن کی باتیں ہیں۔ اچھا آگے چلیں، وہ کہتا ہے مریم ہونے کا دعویٰ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہونے کا دعویٰ کیا۔ کہتا ہے اس اللہ نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا، پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک صفت مریمیت ہی میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو و نما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ 4 میں درج ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں پھونک دی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم صفحہ 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، میں اس طور میں ٹھہرا۔ تو دیکھیں کہتا ہے کہ پہلے میں مریم تھا، پھر اللہ نے مجھے 2 سال میری پرورش کی اور پھر میرے اندر روح پھونکی اور پھر مجھ ہی سے میں پیدا ہو گیا، یعنی پہلے میں مریم، پھر میں اپنے آپ سے جو ہے پیدا ہوا اور میں عیسیٰ بن گیا۔ دیکھو کتنا مضحکہ خیز اس کی باتیں ہیں۔ تو آپ اس کو دیکھیں، یہ اس کے دعوے ہیں، اور آپ اس کا یعنی یہ تو دعوے وہ ہیں جن کا پہلے تذکرہ نہیں ہوا۔ پہلے آپ کو بتایا کہ اس نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، خدا کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا، رسالت نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں خود محمد الرسول اللہ ہوں۔ یہ سب آپ تفصیل سے جو ہے پڑھ چکی ہیں، اور اگر مزید تفصیل دیکھنا چاہتی ہیں تو ایک کتاب ہے ابلیس قادیان، تو آپ وہ دیکھ لیں۔ ابلیس قادیان کتاب ہے، مولانا منیر احمد علوی صاحب کی کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بہت واضح انداز میں لکھا۔ اب ذرا اس کے کردار کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اسلامی تعلیمات مقدسہ میں نہ صرف زنا بلکہ اسباب زنا جیسے غیر محرم کو چھونا، خلوت کرنا اور بدنظری کرنا، یہ سب حرام قرار دیا گیا، لیکن قادیان کے اس بناوٹی نبی نے ان تمام اسلامی حدود کو توڑتے ہوئے اپنی خدمت کے لیے مختلف عورتوں کو مقرر کیا ہوا تھا۔ چند عورتیں جو رات میں مرزا قادیانی کی خدمت پر جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی۔ ایک زمانے میں، یہ سیرت الماضی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک زمانے میں حضرت مسیح موعود کی رات کی خدمت میں یعنی رسول بی بی منشیانی اہلیہ محمد دین اور اہلیہ بابو شاہ دین ہوتی تھیں۔ تو دیکھو غیر محرم عورتیں پوری رات اس کی خدمت کرتی تھیں۔ اچھا آگے لکھتا ہے ایک رات خوب سردی پڑتی تھی، مائی بھانو لحاف کے اوپر سے حضرت صاحب کو دباتی تھیں، اسے پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ وہ ٹانگیں نہیں بلکہ پلنگ کی پٹی دبا رہی ہے۔ دیکھو یہ ایسا مخبوص الحواس شخص تھا کہ اسے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کوئی مجھے دبا رہا ہے یا نہیں دبا رہا، تو یہ بھی اس کے لیے غیر محرم تھی۔ اچھا آگے دیکھیں ڈاکٹر عبدالستار صاحب نے
بیان کیا کہ میری لڑکی زینب 3 ماہ کے قریب حضرت صاحب یعنی مرزا قادیانی کی خدمت میں رہی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ نصف رات یا اس سے زیادہ اسے پنکھا ہلاتے گزر جاتی۔ آپ کئی دفعہ اپنا تبرک بھی اسے دیتے تھے۔ استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا تبرک ہوتا تھا۔ تو یہ اس کے جو ہے دیکھیں۔ اچھا، ڈاکٹر نور محمد صاحب لاہوری کی ایک بیوی ڈاکٹرنی کے نام سے مشہور تھی۔ وہ مدتوں قادیان آ کر حضور کے مکان میں رہتی اور حضور کی خدمت کرتی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد مرزا صاحب نے اس کا دوپٹہ اپنے کمرے کی کھڑکی کی سلاخ سے بندھوا دیا۔ یعنی اتنا اس کے ساتھ عشق ہو گیا تھا کہ جو ہے اس کا دوپٹہ ہی جو ہے کھڑکی کے سامنے لگا دیا تاکہ اس کی یادیں تازہ ہوں۔ اچھا، مرزا قادیانی کی انہی حرکات کو دیکھتے ہوئے قادیان کے مفتی سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اقدس، مرزا قادیانی غیر عورتوں سے ہاتھ پاؤں کیوں دباتے ہیں؟ تو قادیان کے مفتی حکیم فضل دین قادیانی، یہ بھی قادیانی تھا، اس نے جواب لکھا کہ وہ نبی معصوم ہیں، ان سے مس کرنا اور اختلاط یعنی علیحدگی اختیار کرنا منع نہیں بلکہ موجب رحمت و برکات ہے۔ تو اب چونکہ عورتوں کا یہ کورس ہے تو اس لیے میں اس میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، وگرنہ اس پر ہم خوب بات کیا کرتے ہیں اور مرزا قادیانیوں کو ہم شرمندگی دلاتے ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو بھیجو اور خوب برکات حاصل کرو معاذ اللہ۔ تو دیکھیں کہ کتنی گھٹیا حقیقت ہے، کتنی گھٹیا حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں کسی غیر محرم سے مس کرنا تو درکنار خلوت کرنا بھی منع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا لا رجل عند امرأۃ طیب الا یکون ناکحا او ذا محرم۔ خبردار، کوئی مرد بھی کسی عورت کے ساتھ خلوت بالکل بھی نہ کرے مگر یہ کہ نکاح کرنے والا ہو یا اس کا محرم ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو وغیرہ۔ اچھا، جب کہ مرزا قادیانی سے یہ عورتیں اس قدر بے تکلف تھیں کہ اس کے سامنے برہنہ ہونے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں کرتی تھی۔ یہ آپ اس کی ذکر حبیب کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے اندرون خانہ ایک نیم دیوانی عورت تھی۔ ایک مرتبہ وہ کپڑے اتار کر مرزا قادیانی کے کمرے میں نہانے لگی، حالانکہ مرزا صاحب کمرے میں موجود تھے۔ استغفر اللہ۔ دیکھو، یہ ایسا زناکار اور زانی پرلے درجے کا زانی تھا۔ اچھا، مرزا قادیانی کا ایک اور مرید خاص سراج الحق ایک واقعہ نقل کرتا ہے تذکرۃ المہدی کے اندر کہ ایک عورت مرزا صاحب کے کمرے میں ننگی نہائی، پھر اٹھ کر کبڑی ٹیڑھی ٹیڑھی جا کر مرزا قادیانی کے پاس سے کپڑے اٹھا لائی، یعنی مٹکتی ہوئی جا کر جو ہے کپڑے اٹھا کر لائی۔ اس کے علاوہ بھی مرزا قادیانی کی زندگی میں وہ تمام رنگینیاں اور عیب موجود تھے جو کسی آوارہ بازاری بدکردار شخص کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں اور کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی آپ جو ہے اس کا یہ اور ان کے ماننے والوں سے نفرت کریں گی۔ مرزا قادیانی شراب بھی پیا کرتا تھا۔ اس کا مرید حکیم محمد حسین قادیانی کو ایک خط میں لکھتا ہے کہ محبی و اخویم، یعنی میرا محبوب اور میرا بھائی محمد حسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے، آپ اشیاء خرد خریدیں اور ایک بوتل ٹانک وائن کی پلومر کی دکان سے خریدیں، مگر ٹانک وائن چاہیے، اس کا لحاظ رہے، باقی خیریت ہے۔ ٹانک وائن یہ ایک قسم کی طاقتور اور نشہ دینے والی شراب ہے جو ولایت سے سربند بوتلوں میں آتی تھیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کے شرابی بھی تھا۔ اچھا، مرزا قادیانی افیمی بھی تھا۔ مرزا قادیانی کو افیون کے استعمال کی بھی عادت تھی، چنانچہ مرزا قادیانی کا لڑکا مرزا محمود لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے تریاق الہی جو خدا تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بنائی اور اس کا ایک بڑا جو ہے جز یعنی بڑا حصہ جو ہے وہ افیون تھا،
اور یہ دوا کسی قدر افیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول حکیم نور الدین کو مسیح موعود 6 ماہ سے زائد عرصہ تک دیتے رہے، اور خود بھی وقتاً فوقتاً مختلف امراض کے دوران جو ہے اس کو استعمال کرتے رہے۔ اچھا، مرزا قادیانی تماش بین بھی تھا، یعنی عام آوارہ لوگوں کی طرح گلیوں میں کھڑا ہونے والا بھی تھا۔ کہتے ہیں مفتی صادق جو ہے وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، اسی کا مفتی صادق یعنی اس کا جو ماننے والا تھا، کہ ایک شب 10 بجے کے قریب میں تھیٹر میں چلا گیا جو مکان کے قریب ہی تھا، اور تماشا ختم ہونے پر 2 بجے رات کو واپس آیا۔ صبح منشی ظفر احمد صاحب نے میرے عدم موجودگی میں حضرت مسیح موعود کے پاس میری شکایت کی کہ مفتی صاحب رات کو تھیٹر چلے گئے تھے۔ حضرت مسیح موعود نے فرمایا ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے۔ دیکھیں اس کا کیا حال ہوگا جس کا جو ہے یہ خود بھی تھیٹر جاتا تھا اور اس کے ماننے والے بھی تھیٹر جاتے تھے، اور شاعری تو اس کی گندی تھی ہی تھی جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنا غلیظ انسان تھا۔ اچھا، یہ بات بھی دیکھیں کہ مرزا جو ہے غلام احمد قادیانی یہ بیماریوں کا مجموعہ تھا، اس کے اندر ہزاروں بیماریاں تھیں، جبکہ یہ بات مسلم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی روحانی اور جسمانی طاقت اور قوت بالکل بے عیب اور عام لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور بتقاضۂ بشریت عارضی طور پر بعض بیماریاں جو ہیں مثلا بخار، سر درد وغیرہ لائق تو ہو سکتی ہیں، لیکن ایسی بیماریاں موذی بیماریاں میں مبتلا کوئی نبی بھی نہیں ہوا کہ جو انہیں قبر تک پہنچا دے۔ اچھا، لیکن مرزا قادیانی جو ہے یہ ہزاروں بیماریوں کے اندر گھرا ہوا تھا۔ 40 کے اندر اس نے خود لکھا، خدا تعالیٰ نے مجھے بشارت دی کہ ہر ایک خبیث عارضہ سے تجھے محفوظ رکھوں گا۔ خود یہ کہتا ہے مرزا قادیانی کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے ہر موذی مرض سے جو ہے وہ محفوظ رکھوں گا۔ اچھا، دوسری جگہ لکھتا ہے کہ اے اللہ نے مجھے الہام کیا کہ اے مرزا ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ اللہ کو ٹھیکے دار کہہ رہا ہے، استغفر اللہ۔ اچھا دیکھیں یہ 2 باتیں اس کی، یہ دیکھیں کہ اللہ مجھے کبھی بیمار نہیں کریں گے، لیکن آگے دیکھیں کہ مجھے خود غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مجھے 2 مرض دامن گیر ہیں، ایک جسم کے اوپر کسی حصہ میں سر درد اور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا، نبض کم ہو جانا، اور دوسرے جسم کے نیچے کے حصے میں پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا، یعنی اس کو پیچس کی بیماری تھی اور پیشاب کی بھی بیماری تھی اس کو۔ اور خود آگے فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے مجھے ہسٹریا بعض اوقات مراق بھی فرمایا کرتے تھے، یعنی اس کو مرگی کی بھی بیماری تھی۔ اچھا، حافظہ بھی اس کا بالکل نہیں تھا، خود کہتا ہے میرا حافظہ خراب ہے، اگر کئی دفعہ کسی سے ملاقات ہو تب بھی بھول جاتا ہوں، حافظہ کی یہ ابتری ہے کہ بیان نہیں کر سکتا، یعنی حافظہ کمزور تھا۔ تو پھر جب حافظہ کمزور تھا تو اس نے کیا شریعت پھیلانی تھی یا کیا یہ دین پھیلاتا۔ کہتا ہے جب میں نے نئی شادی کی تھی تو مدت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں، تو یہ نامرد بھی تھا۔ اچھا، اس کے اعصاب بھی کمزور تھے۔ حضرت مرزا صاحب کی تمام تکالیف مثلا دوران سر درد، کمی خون، کمی خواب یعنی نیند کم آنا، اور اس طرح بدہضمی، اسہال، کثرت پیشاب اور مراق وغیرہ کا صرف ایک ہی باعث تھا، اور وہ یہ تھا کہ حضرت کے اعصاب جو ہے وہ کمزور تھے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر کتنی ہزاروں بیماریاں تھیں۔ اچھا، اس کا عقل بھی کم تھا۔ اس کے عقل کے متعلق بھی آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا چیز تھا۔ تو آپ اس کے عقل کے واقعات اگر سننا چاہیں تو وہ بھی سنیں، تاکہ جو ہے اس کے بارے میں پورا اندازہ ہو جائے۔